میں تو داد دوں گی کیونکہ مجھے فوراً بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے جب یہ اس ٹائپ کی اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. تو میں تو اپریشیٹ کروں گی. اور سر میں آپ کو فالو بھی کر رہی ہوں اور آپ اتنی زبردست باتیں کرتے ہیں. آپ کی میں پوسٹ بھی دیکھتی ہوں رہتی ہوں کہ آپ بات آج کل کیا کر رہے ہیں. سر بیسٹ آف لک. آپ لوگ اللہ آپ کو جزا دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو بس اللہ میں آپ کو ہمت دے اور اللہ کرے کہ آپ کے ساتھ ایسے بہت سارے لوگ جڑ جائیں اور اس پہ کام کریں کیونکہ آپ کو بہت بڑی ٹیم کی ضرورت ہے. جو آپ جس مقصد کے لیے آپ لڑ رہے ہیں نا تو آپ کو بہت سارے ایسے مافیا ملے گا جس کے ساتھ آپ کو پالا پڑے گا. جیسے آج کل عمران خان کی سب مثال دیتے ہیں تو اس مافیا سے ٹکر لینے کے لیے پھر آپ کو بھی اتنا ہی پاورفل ہونا پڑے گا. تو اللہ میاں آپ کو ہمت دے اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اگر کچھ کرنا پڑا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. نیچے یہ کیا ایکس وائی زیڈ آیا ہوا نا کہ تو یہ ایتھیسٹ ہے. اگر بس یہ بولنے کے قابل نہیں ہے انسان سے بات کی جائے. یہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے ویسے یہ انسان لیکن ویسے اگر آپ آنا چاہے تو آ سکتا ہے. اچھا چلے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. آپ نے اتنے حوصلہ افزا الفاظ سے نوازا. ایکچولی غصہ مجھے بھی آ جاتا ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں ذاتی زندگی میں لیکن یہ چونکہ کام ذاتی نہیں ہے اور جن کے یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس لیے وہ اس میں انسان پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جو خیر اب میں اس میں زیادہ بات میں کیا کروں. آپ شکریہ میں ادا کروں گا آپ کا کہ آپ نے اتنی حوصلہ افزائی کی. دوسری جو آپ نے بات کہی کہ جو یہ عمران خان اور یہ سارا ہیلو. دیکھیں میں کبھی بھی ان چیزوں پہ بہت زیادہ بات نہیں کرتا. آپ نے میرے بہت ہی کم دیکھے انفیکٹ نہ ہونے کے برابر آپ نے میرا جو پولیٹیکل ٹویٹ دیکھا ہوگا جو پولیٹیکل پارٹیز کو سامنے رکھ کے ہیں. اینڈ دا ریزن از انفیکٹ مجھے بھی آئی تھنک ہم ہری پور یونیورسٹی میں تھے. وہاں پہ بھی ایک سوال تھا بار بار اس چیز پہ. تو میں 2-3 دفعہ میں نے کوشش کی ان سے کہ میں اس بات کو میں اگنور کر دوں لیکن وہ بہت زیادہ انسسٹنٹ تھے کہ نہیں جو کرنٹ حالات ہیں آپ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے اینڈ سو فورتھ. تو میں نے ان کو بھی ایکسپلین کیا تھا کہ بھائی میں کس کے حق میں بات کروں میں کس کے خلاف بات کروں. ہم نے کوئی 2-3 سال لگا کے ٹرانسجینڈر ایکٹ کا الحمدللہ فیڈرل شریعہ کورٹ سے ایک فیصلہ آیا ہے. میں کس کے حق میں کروں یا کس کے خلاف میں بات کروں کہ 2018 میں آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون یہ وہ پارٹیز تھی جنہوں نے یہ بل متعارف کرایا تھا. اس کے بعد کئی سال پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ریگولرسلی ڈیفینڈ کیا. ہیومن رائٹس منسٹری شیریں مزاری صاحبہ کے پاس ہمارا اصل میں کیس ہی ان کے خلاف تھا جتنا عرصہ کیس انہوں نے لڑا ہمارے خلاف. اس کے بعد اب یہ کیس جب اب جیتے ہیں تو اب گورنمنٹ جو ہے وہ دوبارہ سے کوشش کر رہی ہے کہ سنا ہے ہم نے کہ وہ غور و فکر چل رہا ہے کہ اس کو سپریم کورٹ میں جا کے اس کو چیلنج کیا جائے. تو می اٹس ارریلیونٹ کہ جو پاکستان کی جو سیاسی لیول جو نا جماعتی لیول مجھے کہنا چاہیے جو پارٹی بیسڈ جو پالیٹکس ہے ٹو می اٹس ارریلیونٹ. سب نے اچھے کام کیے ہوئے ہیں سب نے برے کام کیے ہوئے ہیں. تو میں اس کو میری اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میری دلچسپی پاکستان سے ہے اس میں شریعت کے نظام سے ہے. نہ میں ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا کہوں کہ کوئی ایسا تاثر ہو کہ میں کسی ایک پارٹی کے حق میں کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا. ٹو بی آنیسٹ میں جو کام کر رہا ہوں یہ پولیٹیکل انف ہے. اٹس انف یہ بھی پولیٹیکل کام ہے. لیکن اگر ہم اس کو ہم کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی اور اس کے پیچھے اور اس کے پیچھے تو ہم اپنی منزل سے بڑے دور ہو جائیں گے. لاسٹ چیز جو آپ نے کہی کیٹو ایکس وائی زیڈ آپ بتا رہے تھے کوئی ایتھیسٹ ہے یہاں شور ان سے بات کر کے بہت خوشی ہوگی اگر ان کو میری آواز آ رہی ہے تو مائک ریکویسٹ کریں. It'd be a pleasure talking to him. جی سر انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. جی تبسم نسیم آپ بات کریں پلیز. السلام علیکم سر. جی آپ وعلیکم کو آواز آ رہی ہے؟ السلام. جی تبسم آپ کنٹینیو کریں پلیز. جی اچھا میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہی تھی یہی کہ غریب جو ہے یہاں ہمارے ملک کے جو غریب ہیں بالکل جو انڈر پریولیجڈ ہیں یہ مجھے لگتا ہے یہ اتنے خراب نہیں ہیں ڈی مورل نہیں ہے جتنا کہ امیر ہو چکے ہیں. کیونکہ ان کے پاس جو اویلیبلٹی ہے لگژری کی نا وہ ان کو ٹوٹل دین سے بھی دور کیا ہوا ہے اور ان کو جو ہے نا وہ یعنی دے آر گاڈس آن ارتھ. کچھ بھی چاہے کر لیں اس بیسس پہ کہ ان کے پاس منی ہے. ٹھیک ہے. تو غریب کو تو مجھے لگتا ہے کہ بس ایک بریانی کی پلیٹ بیچارے کے پاس ہوتی ہے مل جائے اس کو تو وہ
وہ کر لیتا ہے، لیکن امیر کے پاس تو سب چیز ہے، اس پہ بھی وہ شریعت کو نہیں اپنے اوپر نافذ کر رہا یا نہیں ہونے دے رہا. تو غریب امیر کا یہاں پہ چکر نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے کہ جو بائی برتھ یا جو فنکشن ہمارے جو کنٹری کا ہے نا، وہ بالکل زیرو پہ جا رہے ہیں. تو اور یہ جہاں تک وہ یوتھ اور یونیورسٹی کی بات کرے تھے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یونیورسٹی اور یوتھ کو جو ہے نا، وہ اپنے اپنے لیول پر، یعنی جس کے پاس جو بھی ایبلٹی ہے، جو اسکل ہے، جو جس چیز میں گڈ ان ہے، یعنی اگر وہ کسی کی فیلڈ میں گڈ ہے، قرآن کی فیلڈ میں گڈ ہے، یا کسی بھی ایسی فیلڈ میں گڈ ہے کہ وہ آگے اس کو دے سکے. تو ہمیں کھانا بانٹنے اور پیسے بانٹنے اور ان سب چیزوں سے، یہ تو ہم شاید کافی عرصے سے بانٹتے چلے آ رہے ہیں، لیکن نہ اس سے غربت ختم ہو رہی ہے اور نہ اس سے کچھ آگے کلچر ہو رہا ہے نا، معاشرہ کلچرڈ ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی گڈ ہیبٹس ہیں، گڈ ایبلٹیز ہیں، وہ سب ہم آگے پاس آن کریں. جیسے اگر میں نے ایک چیز شروع کی تھی کہ میں جب راستے میں جاتی تھی کسی شاپنگ مارٹ وغیرہ، تو جو مانگنے آ جاتے تھے نا بچے، چھوٹے چھوٹے بچے مانگ رہے ہوتے ہیں، بیگرز جو بنے ہوئے ہیں آج کل، تو ان کو میں کہتی تھی کہ ٹھیک ہے میں اندر جا رہی ہوں، یہ مارٹ میں جا رہی ہوں، 15 منٹس لگیں گے، 20 منٹس لگیں گے، میں جب باہر آؤں گی تو یہ جو اس مال کے یا اس مارٹ کے آگے جو بھی کچرا ہے نا، یہ تم صاف کر دینا، تو میں تمہیں پیسے دوں گی. تو میں نے دیکھا کہ میں 2 سے 3 دفعہ میں یعنی ان بچوں نے وہ ایسی مانگ رہے تھے، لیکن ان کے اندر ایک کانسیپٹ کریٹ ہوا کہ ہاں ہم یہ صاف کریں گے تو ہمیں پیسے ملیں گے. تو یعنی اس طرح ہم ان کی وہ کر سکتے ہیں کہ بیٹا مانگنا نہیں چاہیے، آپ کوئی بھی کام کرو چھوٹے سے چھوٹا، تو آپ کو اس پہ ریوارڈ ملے گا. تو یہ تھوڑے سے کانسیپٹ ہے جو ہم یہ انڈر پریولیج جو بچے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امیروں کے تو 2 یا 3 بچے ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہو رہے ہوتے ہیں 10 بچے. تو جب ان بچوں کو اگر ہم کلچر یا ان کو لٹریٹ کرنے کی نہیں سوچیں گے، تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ میجورٹی جو ہے نا وہ الٹریسی کی طرف جائے گی. چاہے ہمارے 2 بچے جو ہے نا بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ بن کے نکل جائیں، لیکن وہ جو 10 بچے الٹریٹ نکل رہے ہیں نا، وہ گندی کریں گے روڈ، وہ آپ کے موبائل اسنیچ کریں گے، وہ آپ کی یعنی آپ کو اچھے سے جینے ہی نہیں دیں گے. تو میرا یہی کانسیپٹ ہے کہ ہمارے جو یہ 2 بچے لٹریٹ ہو رہے ہیں نا، وہ آگے 10 کو لٹریٹ کریں، وہ آگے 20 کو لٹریٹ کریں، اس لیول پہ لٹریٹ کریں کہ ان سے ان کو کوئی ریوارڈ یا ارننگ یا کچھ بھی نہیں چاہیے. کیونکہ ہمارے پاس جو غربت لیول پر لوگ ہیں، جو انڈر پریولیجڈ ہیں، وہ کچھ بھی دینے کے تو کنڈیشن میں ہی نہیں ہے ان کو. بلکہ جیسے میں سعودیہ میں رہتی تھی، تو ہمارے یہاں وہاں سعودیہ میں ہی ہوتا تھا کہ مسجد میں نا بچے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، تبسم کلیئر ہے. تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ وہاں سعودیوں کے بچے جو ہے نا، وہ جب حفظ کرنے جاتے تھے تو ان کو پیسے ملتے تھے، یعنی پر سپارہ یا پر ان کا جز جو وہ حفظ کرتے تھے نا، اس کے بعد ان کو ریوارڈ کے طور پہ پیسے دیے جاتے تھے فرام مسجد، فرام جو بھی مدرسہ ہے، وہ کہیں نہیں دے رہے ہوتے تھے پیسے. تو اس طرح سے موٹیویشن اور اس طرح سے معاشرہ جو ہے نا وہ تبدیلی کی طرف آتا ہے. ہمارے 2 لٹریٹ ہو کر یا USA، امریکہ، کینیڈا سے پڑھ کے آ کے کچھ بڑا نہیں کر سکتے، انلیس کہ وہ عمران خان جیسے ہوں. تو ادروائز جو ہے نا وہ اپنا کھانا پینا، عیاشی، بڑی گاڑی، یہ وہ کر لیں گے، لیکن وہ اپنے معاشرے کو نہیں چینج کر سکتے، وہ اپنا موبائل اسنیچ ہونے سے نہیں بچا سکتے، وہ کل کو کوئی آڑی تیرچھی گولی کھانے سے بھی نہیں بچ سکتے. تو ہمیں جس لیول پہ کام کرنا ہے وہ بالکل انڈر پریولیج لیول پہ کرنا ہے. اور علامہ اقبال کا بھی جیسے ہے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. تو جب ہم ان غریبوں کو جگائیں گے نا، ان کو جب ہم لٹریسی، ان کو اویئرنیس، سیلف ورتھ لیس جس طرح یہ بنے ہوئے ان کو ورتھ دیں گے، تو ہمارا معاشرہ تبدیل ہوگا. کیونکہ ہماری دیکھیں یونیورسٹی سے کتنے اربوں خربوں لوگ پڑھ کے نکل گئے، واٹ چینج اباؤٹ، یہ ان نے تو صرف اپنی لائف سٹائل چینج کر لی، آس پاس کے 10 کی چینج کر لی، بس کوئی ایک فنکشنل لیول پر تو چینجز نہیں آئی. تو مجھے جو فیل ہوتا ہے وہ یہی فیل ہوتا ہے کہ بالکل لو لیول سے جب ہم اسٹارٹ کریں گے نا، فرام دا زیرو لیول پہ جو لوگ ہیں نہ وہ دے سکتے، لیکن دے آر ویری انٹیلیجنٹ، کیونکہ میں ان پہ ورک کر رہی ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر انٹرسٹ بھی بہت ہے،
شوق بھی بہت ہے سیکھنے کا، اور وہ ماشاءاللہ سے چینج بھی، آپ کی بات بھی فوراً مانتے ہیں. تو اگر ہم اس لیول پہ کام کریں گے، جیسے ہر یونیورسٹی کا بچہ جو ہے اس کو ہم یہ اویئرنیس دیں کہ وہ جو ہے اس کے گھر کی جو ماسی ہے اس کے بچوں کو وہ پڑھا دے، یا جو اسکل اس بندے کو آتی ہے، کمپیوٹر سسٹم کا کچھ آتا ہے، جاوا آتا ہے، پائتھن آتا ہے، جو بھی آتا ہے کچھ بھی سکھا دے جو اس کو آتا ہے. تو جو اس کو آتا ہے وہ سکھانے سے ہم اس کے اندر اسکل بھی ڈیولپ کریں گے کہ وہ کچھ اپنے آپ کو سمجھے گا. وہ ہمارے جو یہ بچے ہیں، یہ جو انڈر پریولیجڈ بچے ہیں، ان کا تو میٹر ہی کھانا پینا صرف رہ گیا ہے. یہ نہیں یہ سوچتے ہیں کہ صرف ہمیں 2 وقت کی روٹی مل جائے. دیٹس وائی وی آر بورن. تو آپ دیکھیں کہ اس لیول سے یہ ان کی سوچ ہے کہ ہمیں اگر 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے نا، دیٹس انف فار اس. تو ہمیں ان پہ ورک کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں 1 2 3 لوگ نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ہمیں پورے یونیورسٹی لیول پہ سب لڑکے لڑکیوں کو اویئر کرنا ہوگا کہ آپ اپنے ماسٹروں کے بچوں کو پڑھاؤ، ان کو 2 باتیں سکھاؤ ان کو. اب ہماری جو ماسیں ہیں، آپ خود دیکھ لیں کتنے لو رینج پہ وہ کام کر رہی ہیں. کیونکہ جی تبسم ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا تو آپ کنکلوڈ کرتے ہیں. جی سر. جی بہت بہت شکریہ آپ کا تبسم صاحبہ. آپ لارجلی آپ کی باتیں اگریبل ہیں، لیکن میں کچھ چیزوں پہ میں تھوڑی مختلف رائے رکھتا ہوں. کہ دیکھیں، کسی بھی سوسائٹی کو آپ جو پرائیویٹ کیپیسٹی میں گڈ کازز ہیں اس سے آپ چینج نہیں کر سکتے. ہمارے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں، جیسے مثال کے طور پہ اخوت ہے یا اس طرح کے بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں. ابھی ہمارے یہ سیلاب میں آپ اندازہ کریں کہ گورنمنٹ لیول پہ اتنا کام نہیں کیا جا سکا جتنا ہماری پرائیویٹ باڈیز نے کیا ہے. اگر آپ سے وہ نام لوں تو آپ حیران رہ جائیں کہ واقعی اس لیول پہ جا کے ان لوگوں نے کام کیا ہے. They did it. لیکن اس کے باوجود وہ چینج نہیں ہے، اس لیے کہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں آپ جب بھی کام کریں گے تو آپ کمپنسیشن فراہم کریں گے، پرابلم سالو نہیں کریں گے، آپ سچویشن مینج کریں گے. یہی وجہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ گورنمنٹ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. ہم بچوں کو سکھائیں، پڑھائیں، سارا کچھ کریں، فیئر انف، بڑے سارے بڑے اچھے آئیڈیاز ہیں، کچھ نہ کچھ فرق تو پیدا ہو جائے گا، لیکن وہ سچویشن مینجمنٹ ہوگی، پرابلم سولوشن نہیں ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ پاکستان وہ سیکولر پاکستان جہاں پہ پاور ہے، جہاں پہ ہماری بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، جہاں پہ پالیسی ہوتی ہے. جب یہ وہاں پہ چینج آنا شروع ہو گیا اور اس کو کیسکیڈ ہوگا نیچے تک، اصل چینج وہ ہے. ابھی تو ہمارا سوال یہ ہے نا کہ ہمارے اسکولوں میں کیوں نہیں آ رہی کتابیں، ہمارے اسپتال میں دوائیاں کیوں نہیں آ رہی ہیں. بجٹ تو منظور ہوتا ہے، ٹھیک ہے کم ہوتا ہے، لیکن وہ سارے کا سارا نیچے نہیں آتا، یہ بھی ہمیں پتا ہے. وی انڈرسٹینڈ دیس. 1100-1200 کروڑ روپے کا فگر بتایا جاتا ہے کہ ہر روز غائب ہوتا ہے پاکستان کا. کہاں جاتا ہے یہ؟ جب یہ پیسہ مس اپروپریٹ ہونا بند ہو جائے گا، چینلائز ہونا شروع ہو جائے گا، نیچے آنا شروع ہو جائے گا، پالیسیز وہاں سے بننا شروع ہو جائیں گی، دیٹ از ویئر دی ریئل چینجز. اس کے علاوہ الخدمت ہے، اخوت ہے، بڑے بڑے ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، لیکن وہ صرف کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. ریئل سولوشن کبھی بھی کوئی بھی آدمی پرائیویٹ حیثیت میں، بھلے وہ ادارہ ہو، پرائیویٹ ادارہ ہو یا انڈیویجول ہو، وہ کبھی سولو نہیں کر سکتا. دیٹ از وائی مائی فوکس از کہ جو پاور ہاؤسز ہیں وہاں پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کی کنٹریبیوشن کا. جی سر، جزاک اللہ خیر. جی عاقب صدیق آپ بات کریں پلیز. السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر کلیئر ہے. جی میں سر سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ ماڈل سسٹم پہ بات کر رہے ہیں، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا ڈی مورلائزیشن میں پہلے نمبر پہ آنا، جو ہمیں ڈی مورلائزیشن کر رہا ہے. اور ویسٹ میں ہم دیکھیں تو انہوں نے مطلب اسے سارا شروع کیا. جیسے ہم ڈزنی کو دیکھیں اور وہ $1 بلین انڈسٹری کھڑی کی ہے صرف میڈیا پہ. تو جیسے وہ ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں، سبلیمینل میسجنگ، انکانشیس پروگرامنگ کر رہے ہیں، اور ہمارے تھاٹ پروسیس کو ایک چینل دے رہے ہیں کہ ہم نے سوچنا بھی اسی طریقے سے ہے اور کام بھی اسی طریقے سے کرنا ہے، اور ساری دنیا کو سلیو بنا رہے ہیں. تو سر ہمیں خود بھی میڈیا کو پریویل نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں خود، جیسے کہ کوئی بھی جاب نہیں ہے جو $2 ملین مطلب پے کرے، لیکن وہ انٹرٹینرز کو پے کرتے ہیں اور خود فائدہ اٹھاتے ہیں. تو سر ہمیں خود نہیں میڈیا کو پریویل کرنا چاہیے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں آنا چاہیے اور خود اپنے ہیروز کریٹ کرنے چاہیے. اور مطلب جس سے
میرا یہ آئیڈیا ہے کہ ہمیں میڈیا کو نا پریویل کرنا چاہیے، اپنی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں نا خود آگے آنا چاہیے. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی بالکل، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل اتفاق کرتا ہوں اس چیز سے. میں نے بہت سے علماء سے بھی بات کی اس سلسلے میں کہ جناب اگر ایسا کام کریں تو اس میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی. تو پھر آپ بتائیں کہ کبھی فتویٰ لگ جائے گا کہ اس میں خاتون ہیں وہ کام کر رہی ہیں، کبھی فتویٰ آ جائے گا ہم پہ کہ اس میں بیک گراؤنڈ میوزک اینڈ سو فورتھ. تو ہمیں اپنے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے. ہم علماء نہیں ہیں، ہم مفتی نہیں ہیں، ہم اسلام کی جو آئیڈیالوجیکل باؤنڈری ہے اس کے سپاہی ہیں، اور سپاہی سے زیادہ حیثیت بھی نہیں ہے. تو ویئر ڈو وی اسٹینڈ آن دیٹ؟ بڑا پازیٹیو ریپلائیز ملے ہیں کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں، بیکاز آف اس کی موقع نہیں ہے اس کی ساری تفصیل بیان کرنے کا. تو بالکل یہ میرے پلانز میں ہے. انشاءاللہ العزیز میں جلد ہی اس پہ بھی ہم کام، آئیڈیا ہے الٹرنیٹیو میڈیا کریٹ کرنے کا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں، کہ ہمارے کم سے کم گھر میں دیکھیں ایک سمپل بات ہے نا، کہتے ہیں کہ کریپ ان کریپ آؤٹ. جب ہم ہزاروں گھنٹے کا کنٹینٹ کنزیوم کریں گے ڈراموں کی صورت میں، گیم شوز کی صورت میں، تو کہیں نہ کہیں تو نکلے گا نا، کہیں نہ کہیں تو اثر دکھائے گا. ہمارا ڈرامہ دیکھیں 5 سے 7 کہانیاں ان کو ریگرجیٹیٹ کر کے بار بار وہی ہمارے ٹی وی پہ چل رہی ہوتی ہیں. ڈرامے کی آپ پہلی قسط دیکھیں وڈ امیجن پاکستان کے 50-60% شاید اس سے بھی زیادہ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ اینڈ میں جب سارے کریکٹر انٹروڈیوس ہو جائیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا جی کیا ہونے والا ہے. بات گھوم پھر کے وہ بھابھی کے ساتھ فلاں کا عشق ہو گیا ہے، دیور کے ساتھ اس کا عشق ہو گیا ہے، اس کو اس سے طلاق ہو رہی ہے، اس سے طلاق ہو رہی ہے، اینڈ دیٹس دیٹ. تو جب ہزاروں آورز کا کنٹینٹ کنزیوم کیا جائے گا تو اس نے اپنا اثر تو کہیں نہ کہیں دکھانا ہے، کیونکہ دکھا رہا ہے. تو اس کا سلوشن صرف کرٹیسزم نہیں ہے بلکہ الٹرنیٹیو میڈیا بھی کریٹ کرنا ہے. یہ بھی ہماری جو کلچرل ریوائول ہے، ریوائولسٹ کی جو 3 مین ہمارے مینڈیٹس ہیں، اس کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کو اگر پاک صاف کرنا ہے تو اس میں یہ میڈیا کے خلاف ہمارا ایک ہیڈ آن کولیجن ہوگا، لیگل کیسز کی صورت میں ہوگا، بائی کورٹس کی صورت میں ہوگا، اور تھرو دی کریشن آف الٹرنیٹیو میڈیا اس کی صورت میں ہوگا. سو یس آئی ایگری ود یو آن دیٹ. تو سر میرا ایک اور سوال ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشن سسٹم ہے نا، تو ہمارے بچوں میں اگر ہم آج دیکھیں تو وہ بھی بور ہو رہے ہیں، حالانکہ بچوں میں بوریت کا مطلب عنصر ہوتا ہی نہیں ہے. اور ADHD جیسے اٹینشن ڈیفیسنٹ ڈیزیز آ رہی ہے، اور جو مطلب اصل میں وہ ہائپر ایکٹیویٹی ہے کہ ہم فوکس نہیں کر پا رہے، ہم پہ برڈن اتنا ڈال دیا گیا. تو ایجوکیشن سسٹم بھی ہمارا چینج ہونا چاہیے، مطلب تھوڑا سا جو ہم یہ چل رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور اسے چینج ہونا چاہیے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی بالکل، میری آپ سے اتفاق ہے اس معاملے میں بھی. ایجوکیشن سسٹم بھی ہمارا چینج ہونا چاہیے. میں خود ایجوکیشنسٹ ہوں، ہماری کچھ ٹریننگز ہم دیتے ہیں پاکستان میں ٹیچرز کو، اداروں کو کیسے چلنے چاہیے. میں ABL کے بہت حق میں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا روایتی طریقہ ہے یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے. نمبر 1 ہمیں شفٹ ہونا چاہیے ABL پہ. نمبر 2 ہمیں شفٹ ہونا چاہیے چائلڈ پروفائلنگ پہ، کہ ہم ان کو ٹریکبلٹی کے ساتھ ہم ان کو آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ بائی دا ٹائم دے گیٹ ٹو دی یونیورسٹی ان کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے. تو یہ تو ہمارے سسٹم وائز تو چینجز کی بہت زیادہ گنجائش ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں جب بھی ایجوکیشن سسٹم کی بات کی جاتی ہے تو وہ ٹیکنالوجیکل سسٹم کی بات کی جاتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، میرے کچھ بات ہو رہی تھی سرکاری ٹیچر سے، تو وہ ایجوکیشن سسٹم کی بات بتا رہے تھے کہ وہ اب کیسے چینج ہو رہا ہے پاکستان میں، اور وہ بار بار ایک چیز کا ذکر کر رہے تھے کہ ہم اپنے کلاس میں بچوں کو اب ٹیبلٹس بھی دیتے ہیں. دیٹس گریٹ. اس کا فائدہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجیکلی بچے کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن یہ ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے یہ ایک ڈیوائس ہے، ٹیکنالوجی ہے جو آپ نے اس کو دے دی ہے. سسٹم از سم تھنگ ایلس. تو وہ چینج ہونا چاہیے. اپنے لیول پہ کوشش ہم بھی کر رہے ہیں ہوپ فلی ایٹ سم سٹیج. لیکن دیکھیں انسان کو ریئلسٹک ہونا چاہیے. اس کے اندر ہمیں کوئی اسپیشلسٹ فیلڈ مل جاتی ہے تو شور انشاءاللہ اس پہ ہم بھرپور کوشش کریں گے. ویسے میں ان ٹچ ہوں STPI کے ساتھ، جو پاکستان کا جو پریمیم پالیسی تھنک ٹینک ہے، جہاں سے ہماری ایجوکیشن پالیسیز اور اس طرح کی آئی تھنک، میں اگر غلط نہیں کہہ رہا تو شاید ہماری ڈیفنس اور فورن پالیسی کے علاوہ تقریباً ساری پالیسیز میں ان کی معاونت شامل ہوتی ہے. تو ہم بیک اینڈ میں ان کے ساتھ جو پاکستان کی ایجوکیشن پالیسی ہے اس میں معاونت کر رہے ہیں کہ وہ کیسی ہونی چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جو پالیسیز بنتی ہیں وہ گورنمنٹ اورینٹڈ ہوتی ہیں، اسٹیٹ اورینٹڈ نہیں ہوتی. وچ از ٹو سے کہ کوئی اگر پالیسی بنتی ہے تو اس کی شیلف لائف نئی گورنمنٹ تک ہی ہوتی ہے.
تو بہت سی پالیسیز پچھلے گورنمنٹ میں ایسی تھیں جس میں ہم نے بھی معاونت کی ہوئی تھی، ہماری کمپنی ہے جو SCA اس نے بھی، بٹ دیر از خیر کووڈ بھی اس میں آ گیا، ہم سارا گورنمنٹس کو اس میں بلیم نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے بہت کچھ رک بھی گیا، بٹ ناؤ سب کچھ دوبارہ کھولا ہوا ہے. سو لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، اگر ہو جاتا ہے تو دیٹس آل ویل اینڈ گڈ، نہیں ہو سکتا تو پھر ہم اس کا کوئی اسپیشلسٹ سسٹم دیکھیں گے کہ وہ کیا اس میں کیا ہو سکتا ہے. بٹ آئی ایگری ود یو، سوری میں باتیں کرتے ہوئے ساتھ سوچ رہا تھا کہ میں اس میں سے کون سی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کون سی نہ کروں. اس میں بہت سی باتیں بڑی بورنگ بھی ہیں ایجوکیشن فلاسفیز کے حوالے سے اور قصے کے حوالے سے، تو شاید میں تھوڑا سا میری بات اگر آپ کو لگی تھوڑا سا میں اگر انکوہرنٹ بیچ میں ہوا تو اس کی معذرت. آخر میں جو بات کی جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور انشاءاللہ عزیز اپنی طور پہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنا بہتر سسٹم کو ہم کر سکیں ہم اپنی معاونت جاری رکھیں. جی سر، انشاءاللہ. جی رؤف جمیل آپ بات کریں پلیز. السلام علیکم، آواز آ رہی میری؟ جی ویلکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر پلیز. جی اچھا، تو سر میری آپ کی مطلب اسپیس ابھی سنی تو مطلب جو اور آپ کا کام ہے یوٹیوب پہ مطلب فیس بک پہ تقریباً 1.5-2 سال ہو گیا ہے. مطلب اس میں جو مطلب ایک اس کا نچوڑ نکالا جائے تو آپ کی جتنی بھی محنت ہے وہ مطلب کہ اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے، اس کا سیاسی نظام ہے، اس کے اوپر ہے کہ جو اقامت دین کا ایک سپاہی ہوتا ہے تو وہ مذہب کے بھی علاوہ مگر مذہب کے علاوہ ایک پورا دین پیش کرتا ہے کہ اسلام نے ہر چیز کا حل دیا ہے. تو اسی کے اوپر مطلب آپ کی جتنی بھی مطلب کنٹریبیوشن ہے تو آپ نے مطلب لبرلزم کے اوپر اور اس کے علاوہ مطلب جو بھی اسلام کو اٹیک کرتا ہے ایز اے معاشرتی نظام، جب ہم کسی بھی نظام کو برباد کریں گے تو ہم مطلب ایک انسانیت کو برباد کریں گے. اور ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ایک عام انسان جو بزی رہتا ہے ایک روٹین کے اندر، اس کو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ اصل دشمن کو پہچانے کہ اصل دشمن کون ہے. تو مگر آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو دل سے بہت خوشی ہے. تو ابھی آپ نے بتایا اور آپ اکثر بات کرتے رہتے ہیں اور آپ کا کام بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ اقامت دین کے کارکن ہیں. اس کے لیے آپ کی جتنی اسٹرگل ہے ساری اس کے لیے. تو آپ یہاں پہ بھی شریعت چاہتے ہیں، اللہ کا جو نظام ہے وہ چاہتے ہیں. تو اب یہاں پہ مطلب کہ میرا جو سوال تھا مطلب اتنا مطلب اچھا کام میں تو مجھے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے ایسا مطلب کوئی بھی معاشرتی نظام کے اوپر کوئی اٹیک کرتا ہے کوئی لبرل، تو میں مطلب یوٹیوب پہ جب سرچ کرتا ہوں تو مطلب آپ کا مطلب ہوتا ہے سر پھر اس کے سر کی کیا رائے اس کے اباؤٹ نا. تو ان چیزوں کے باوجود تو میں بھی خود بھی مطلب پارٹ ہوں اسی چیز کا کہ اقامت دین کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. تو یہاں پہ مطلب میں جو دیکھتا ہوں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے مطلب کہ ایک ڈیموکریسی ہے یہاں پہ نا، تو اور ہم جو اسلام کا نظام ہے وہ مطلب کہ خلافت اقامت دین ایک مکمل ڈفرینٹ نظام ہے. اب ڈیموکریسی کے اندر اکنامک سسٹم اس کا الگ ہے، اس کا پولیٹیکل سسٹم الگ ہے، اس کا معاشرتی سسٹم سارا الگ ہے. تو جبکہ اسلام کا اس کے خلاف ہے، تو ایک نظام اسلام کا ہے ایک نظام اس کا ہے تو گریکس کا ہے. تو یہ مطلب کہ ہے نا اب آپس میں تصادم ہے. تو ہم اگر اقامت دین کر رہے ہیں، ہم اگر انقلاب چاہتے ہیں اور ہمارا کام بھی اس چیز کا ثبوت دیتا ہے، تو ہمیں کیا جو نبوی طریقہ ہے اس کی ساتھ انقلاب نہیں لائیں گے کہ یہ جو جتنی خرافات آ چکی ہیں ہر چیز میں خرافات آ چکی ہیں. تو اس کے لیے مطلب کہ ایک حدیث بھی ہے نا جس کا آخری پارٹ ہے بہت لمبی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ادوار گنوائے نا، ان کے آخر میں جو چوتھا ادوار گنوایا وہ تھا نا کہ سمت کن خلافت علی منہاج نبوہ. تو جو ابھی انقلاب آئے گا تو وہ نبوی طریقے پر آئے گا نا، خلافت قائم ہوگی تو مطلب کہ اس کا ٹول دیا ہے کہ وہ نبوی طریقہ تھا. تو ابھی ہم جو کام کریں گے مطلب آپ کی میں دیکھتا ہوں کیا مطلب پرو ڈیموکریٹک ہے. تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی جبکہ آپ کا کام ہے تو مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو اس طرح مطلب میں نام نہیں لینا چاہتا مگر یہ ہے کہ مطلب ایک جی سامنے ہو ابھی بھی. جی رو بھائی آپ کا سوال سمجھ آ گیا ہوگا سر کو، تو جی دیکھ لیں تو کیسے یہ میرا سوال ہے بس سر. جی بہت شکریہ، پہلے تو آپ نے اتنے محبت بھرے الفاظ سے نوازا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے،
دیکھیں جو سسٹم آف گورننس ہے اس پہ میری کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. جو میری پوزیشن ہے کہ میں خلافت کے نظام کو جمہوریت کے نظام سے ہمیشہ بہتر سمجھتا ہوں. I'll take that on any day of the week. سوال یہ ہے کہ اس کا حصول کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں. اس وقت جو پاکستان کے مسائل ہیں شریعت کے رستے میں, جو رکاوٹیں ہیں شریعت کے نفاذ کے رستے میں, ان کو سولو کرنے کے لیے بہترین ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ان سارے سوال کا جواب ہے جمہوریت. ہمارے پاس اس کا ایویڈنس موجود ہے, ہم تجربات کر چکے ہیں. یہ ڈومیسٹک وائلنس والا جو تھا یہ ہم نے سوشل پریشر ڈیموکریٹکلی بڑے اچھے نام کے ساتھ ہوئے غیر شرعی قانون لے کے آگے تھے, انڈن ہوا, ختم ہوا پبلک پریشر جمہوریت کی وجہ سے. ووٹ فار ووٹ کی کمپین ہم نے لانچ کی تھی کہ اگر ہمارا ووٹ چاہیے تو شریعت میں تو ہمیں اسمبلی میں تمہارا ووٹ شریعت کے ساتھ نظر آنا چاہیے. یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ تھا جمہوری طریقے سے اس کو بھی قومی اسمبلی میں آج ہم کئی زمانہ تھا کہ سینٹ کے لوگ بات نہیں کرتے تھے, اور اب جو ابھی جولائی میں ابھی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ نیا بل آ جائے گا جس میں سینٹ نے یہاں تک اپنی ریکمنڈیشنز میں لکھ کے دیا ہے کہ پاکستان کے ریاستی دستاویزات سے لفظ ٹرانسجینڈر ہی ختم ہو جائے گا. جتنے یہ فارمز بھرے جاتے ہیں, جتنا یہ جو مردم شماری یہ وغیرہ جتنے بھی ریاستی ڈاکومنٹس ہم ختم کر دیں گے اس کو. یہاں تک انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے. اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ ریکمنڈیشن ایکسیپٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس لیول پہ آ گئے ہیں تو اس کی وجہ ڈیموکریسی ہے. پاکستان میں جو لوگ انقلاب لے کے آنا چاہتے ہیں, ویسے میں انقلاب کے حق میں نہیں ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ انقلاب اس وقت ہمارے پرابلمس کا سلوشن ہے. انقلاب کا مطلب ہے سیدھا سیدھا معافی چاہتا ہوں, انقلاب کا سیدھا سیدھا مطلب ہے خروج, اور خروج کے لیے شریعت نے کچھ کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں, وہ تو پاکستان میں میٹ نہیں ہوتی ہیں. تو یہ سیدھا سیدھا یہ گناہ ہے, یہ حرام ہے اسلام میں, یہ جو ویجیلنٹیزم ہے اس طرح کا. اور پھر ہم کیوں انقلاب کی طرف جائیں اس طرح سے, ہم ریوائول کی طرف کیوں نہ جائیں, ہم ریولوشن کی طرف کیوں جائیں, جبکہ پاکستان میں میجورٹی ہم ہیں. ہمارے پاس طاقت ہے کہ ووٹ کی طاقت سے, دیکھیں ایک پارلیمنٹ کے مزاج کو سمجھیں. آج کل کی دنیا میں نا جو سیدھا سیدھا الیکشن جسے کہتے ہیں کہ جس میں کوئی آپ کے مقابلے میں کوئی پارٹی تگڑی نہیں ہوتی, آپ کا ہی ووٹ بینک ہے, آپ کا سارا کچھ ہے. تو آج کل جو ریٹس چل رہے ہیں, پہلے کچھ 5 کروڑ لگ بھگ بتایا جاتا تھا, آج کل کوئی 8-9 کروڑ بتایا جاتا ہے کہ ایم این اے کی ایک سیٹ کے لیے 8-9 کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ بالکل جی گھر کا الیکشن ہے. اور جہاں پہ دو پارٹیوں کی آپس میں چپکلش چل رہی ہو, دو اسٹرانگ پارٹیز ہوں, پھر اپر لمٹ انسان کی اپنی امیجنیشن ہے کہ وہ بات 40 کروڑ تک جائے, 50 تک جائے, 60 تک جائے, ایسے بھی چلی اوپر چلی جائے, اتنے پیسے بھی لگ جایا کرتے ہیں. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم سیدھا سیدھا الیکشن بھی دینا 8-9 کروڑ والا, تو کوئی بندہ اپنی جیب سے 8-9 کروڑ اس لیے لگا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہے. کوئی جیب سے 9 کروڑ روپے ایسے نہیں لگاتا, وہ اس لیے لگاتا ہے کہ اس نے 9 کا 18 بنانا ہے. بڑی سمپل سی میتھس ہے. لیکن اس 9 کو 18 بنانے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اسمبلی میں پہنچے. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اسے بتائیں کہ اگر اسمبلی میں پہنچنا ہے تو ہماری شرط ہے شریعت. یہ غیر قانونی جتنے بھی ہے نا, یہ غیر اسلامی قوانین, یہ سارے ختم ہونے چاہیے. شریعت, فیڈرل شریعہ کورٹ کے فیصلے کو آپ چیلنج کر دیں, یہ انفیکٹو ہو جاتا ہے. جب تک اس کا چیلنج نہ کیا جائے تب تک جب تک اس کا ٹائم پورا نہیں ہوتا یہ افیکٹو نہیں ہوتا. یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے. یہ سارے کا سارا غیر اسلامی کام ہے. اور چھوٹی سی ایگزامپل اس کی آپ لے لیں کہ فیڈرل شریعہ کورٹ نے ٹرانسجنڈرزم کو پاکستان میں غیر قانونی قرار دیا. سندھ میں الیکشن ہوئے, وہاں پہ خواجہ اسرا الیکشن لڑ رہے ہیں. کیوں؟ کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل شریعہ کورٹ کا فیصلہ ایک دم سے امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا. امپلیمنٹ ہو جائے تو اس کے خلاف آپ ایک اپیل کر دیں. پوری دنیا میں اصول ہوتا ہے کہ جب تک نئی اگلی عدالت ہے, جب تک اس کا فیصلہ آ نہیں جاتا, تب تک پچھلی عدالت جو ہے اس کا فیصلہ اسٹینڈ کرے گا. فیڈرل شریعہ کورٹ کے لیے رولز ہی ہو رہے ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. وہاں پہ ہے کہ نہیں ہے, جو ہی اس کے خلاف چیلنج کریں اس کا فیصلہ انفیکٹو ہو جاتا ہے. یعنی یہ کھلواڑ بنایا ہوا ہے, دین کو مذاق بنایا ہوا ہے. ہمارا یہ کام ہے کہ جو اسمبلی میں جاتا ہے اسے کہیں کہ جناب یہ بل آئے گا, یہ آپ نے ووٹ دینا ہے تو ہمارا ووٹ آپ کو ملے گا, ورنہ ہمارے راستے میں آپ نہ آئے. اس طرح سے ہم لے کے جا سکتے ہیں. ایون اگر آپ نے خلافت کے ماڈل پہ بھی جانا ہے تو اس کے لیے بھی ایک پولیٹیکل کمپین ہونی چاہیے, ایک سیاسی پارٹی ہونی چاہیے جو لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھے کہ ہم اسمبلی میں جائیں گے, آپ کے ووٹ کے ساتھ جائیں گے, 2/3 میجورٹی کے ساتھ جائیں گے, 100 دن کے اندر اندر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو چینج کریں گے, جمہوریت کو ہم ختم کریں گے, ہم لے کے آئیں گے خلافت کو. یہ واحد طریقہ ہے. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ سب کے سب قتل و خون کی طرف جاتے ہیں. ایک بھی طریقہ ایسا نہیں ہے جو افیکٹو ہے. اور اگلی بات آپ سن لیں,
یہ میرے بچوں کو مجھے پتا ہے کہ بہت زیادہ اس چیز کا ہے کہ نہیں ہم انقلاب کے ذریعے پاکستان کو کہیں اور لے کے جائیں گے. میری مارک میں ورڈز، یہ ٹائم اور ڈیٹ آپ نوٹ کر لیں. آپ یہ ایک دفعہ قتل و خون کے ذریعے، انقلاب کے ذریعے پاکستان میں خلافت لے کے آ جائیں، خلیفہ لے کے آ جائیں، قطع نظر اس بات کی کہ پورے پاکستان میں آپ کو کوئی ایک آدمی اس وقت نہیں ملے گا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے پاکستان سے خلیفہ کے طور پہ ایکسپٹ کرے گا. اس بات کو بھی چھوڑیں، آپ ایک خلیفہ لے کے بھی آ جائیں، اگلے دن دنیا خود کو آپ پہ شٹ ڈاؤن کرے گی. تجارتی معاہدے ہمارے کینسل ہوئے